السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت النبی کا تذکرہ چل رہا تھا اور ہم بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص قالین پر جو کہ خاص حضرت عبدالمطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں بچھایا جاتا تھا، جا کر بیٹھ جاتے اور عبدالمطلب بھی ان کو کبھی وہاں سے نہ اٹھاتے اور نہ ہی کوئی اتنی جرأت اور ہمت کرتا۔ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں جاتی رہی، ان کو نظر آنا بند ہو گیا، تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس قالین کے اوپر بیٹھ گئے، تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹانا چاہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھوٹے تھے تو وہ رونا شروع ہو گئے۔ عبدالمطلب نے جب ان کے رونے کی آواز سنی تو کہا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہ رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کو روکا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو نہ روکا کرو، یہ بڑی نرالی شان والا ہے، یہ خود بھی اپنی شان کو سمجھتا ہے، یہ اپنے شایان شان اس قالین پر بیٹھتا ہے، اور میری دعا ہے کہ اس کو عرب میں وہ عزت اور وہ شان ملے جو کبھی نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ کبھی اس کے بعد کسی کو ملے۔ حضرت عبدالمطلب آپ سے بڑی محبت کرتے، جب بھی وہ کھانا کھاتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ ایک دفعہ وہ مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بنو مدلج کے کچھ لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس تھے، تو ان لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ لوگ قیافہ شناس تھے۔ قیافہ شناس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے چہرے اور انسانی جسم کے خد و خال دیکھ کر اس کی زندگی، اس کی قسمت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس بچے کے پاؤں مقام ابراہیم پر جو پاؤں ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ان سے بہت زیادہ ملتے ہیں، ہم نے ساری عمر ایسے پاؤں اور ایسی مشابہت نہیں دیکھی، یہ بچہ کوئی بڑی عظمت والا اور ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے، اور شاید یہ نبی بھی ہوگا، تو آپ اس بچے کی حفاظت کیجیے گا، اس بچے میں نبی بننے والی تمام علامتیں اور تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عبدالمطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ نجران کے چند عیسائی اور ان کے علماء آ گئے، وہ عبدالمطلب کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ یہ شہر، یہ علاقہ آخری نبی کی جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبدالمطلب کے پاس لے آیا، تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، ان کے چہرے کو، ان کے پاؤں کو، ان کے جسم کو، ان کی آنکھوں کو دیکھا، تو وہ اچانک سے بول پڑے یہی وہ آخری نبی ہے، اس میں وہ ساری نشانیاں اور علامتیں ہیں، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تو عبدالمطلب نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں تو وہ عیسائی عالم کہنے لگے نہیں، پھر یہ وہ نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ نبی یتیم ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے ان کے والد کی وفات ہو جائے گی۔ تو عبدالمطلب نے کہا کہ یہ اصل میں میرا پوتا ہے، اس کے والد اس کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تو ان عیسائی عالموں نے کہا کہ یہ ہوئی نا بات، یہ اس امت کے آخری نبی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجیے گا۔ زیادہ عمر والے ایک صحابی تھے، حیدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ حج کے لیے چلا گیا، تو میں وہاں پہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قداور لمبے قد کا بزرگ سا شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میری سواری کو میرے بیٹے کی طرف پھیر دے، وہ جلد اس کو لے کر آ جائے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے اور کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ عبدالمطلب بن ہاشم ہیں اور یہ اپنے پوتے کے جلد واپس آنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو باری باری بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر اس اونٹ کو ڈھونڈ کر لائیں، لیکن کافی دیر بعد جب ان کے بیٹے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور تایا وغیرہ اس اونٹ کو نہ ڈھونڈ کر لا سکے، تو پھر عبدالمطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
کہ وہ جائیں اور جا کر اس اونٹ کو ڈھونڈ کر لائیں۔ اور یہ بات بڑی مشہور تھی کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو جاتی، کوئی جانور گم ہو جاتا، تو عبد المطلب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے اس چیز کو ڈھونڈ کر لانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز جلد ڈھونڈ کر لے آتے۔ تو آج چونکہ دیر ہو گئی تھی تو وہ اس پریشانی میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس میری سواری کے، اس میرے اونٹ کو میرے بیٹے کی طرف یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے اور وہ جلد اس کو لے کر آئے۔ تو تھوڑی ہی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو لے کر آ گئے۔ تو عبد المطلب نے ان کو گلے سے لگایا، ان سے پیار کیا اور کہا کہ میں تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا، اور اس پریشانی کا اثر میرے دل پر اتنا ہو رہا تھا کہ شاید کبھی بھی میرے دل پر اس کا اثر، اس طرح کا اثر نہ ہوا ہو۔ انشاءاللہ کچھ اور واقعات کے ساتھ اگلے حصے میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔